السلام علیکم، مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا، اور آج ہم جو ساری بات چیت کریں گے آج کے ولاگ میں، آپ دیکھیں کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ اچھا خاصا ہیٹ پر ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کے خلاف غداری کا جو مقدمہ ہے وہ چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان کو وہ تو پہلے سے ہی بین ہے، پاکستانی میڈیا ان کو دکھا نہیں سکتا، ان کی بات جو ہے اس طرح سے نہیں کی جا سکتی، ان کو ایون قاسم کے ابا کہہ کر بھی بہت عرصہ تک پکارا جاتا رہا۔ اس ساری صورتحال میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے جو سیاسی کہہ لے پنڈت تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیاست سے مائنس ہے اور ان کو زندہ بھی رہنے دیا جائے یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اس قسم کے سیاسی تبصرے آپ نے اکثر سنے ہوں گے۔ اب جو ہے گیم پلٹی ہے اور یہ ساری صورتحال آن پہنچی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جس طرح سے مقتدرہ کی جانب سے ایک جارحانہ انداز اپنا کر جو پریس کانفرنس کی گئی، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ وہ درجہ حرارت جو ہے نا وہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور ابھی سیاسی مشیر جو ہیں وزیر اعظم کے اور وزیر کا درجہ رکھتے ہیں سینیٹر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کوئی چارج کیا جائے، مقدمہ بن جائے اور عمران خان کو، تو کیا جو ہم نے دیکھے ہیں پشاور کے جلسے کے مناظر جس میں سسٹم کا باپ، چیف آف عوامی جو سٹاف ہے وہ عمران خان کو کہا گیا، پوسٹرز اٹھا رکھے تھے، اور آج یہی صورتحال ہمیں نظر آئی ہے ایوان میں بھی اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن جس طرح سے انٹر ہوئی اور انہوں نے جو نعرے لگائے، اور جو عمران خان جو ہے کس طرح سے چیف آف عوامی سٹاف ہیں اور عمران خان جو پاکستان کی پہچان ہے، یہ سارے پوسٹرز ہمیں نظر آئے قومی اسمبلی میں بھی۔ اب جہاں یہاں اس ساری ہیٹ میں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس تناؤ کو، اس درجہ حرارت کو جو اس قدر ہو گیا ہے اس کو کم کیا جاتا، لیکن یہ کم ہوتا دکھائی سنائی نہیں دے رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فارمر ڈی جی آئے ہیں جناب فیض حمید، ان کا کورٹ مارشل بھی جاری ہے، ان کے بارے میں بھی آج جو ٹویٹس بہت سارے لوگوں کے، اس سے پہلے بھی خیر وہ آئے ہیں لیکن آج بھی آئے، اور جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی چارج کیا جائے گا جلد، ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور اب کچھ لوگ یہ بھی تبصرے کرتے پائے گئے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جو فارمر ڈی جی آئے تھے ان دونوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں اور سخت سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مقتدرہ کی طرف سے پریس کانفرنس کے بعد سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلسل ڈٹی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سیاسی پیش گوئیوں کے لیے سینیٹر فیصل واڈا جو کہ پہلے تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن ظاہرہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگوں نے معذرت کر لی تھی اور کچھ لوگوں نے تو سیاست چھوڑ دی لیکن کچھ لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی، تو فیصل واڈا کا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، عمران خان کو چھوڑا، اور اب وہ سینیٹر ہیں، اور بطور سینیٹر جس طرح سے انہوں نے وہ 5-6 جو پیش گوئیاں کی ہیں اور خاص طور پر سختی کی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اور لوگوں کو نااہل بھی کیا جائے گا، سزائیں بھی مزید ہو سکتی ہیں، اور یعنی کہ کڑے وقت کی ایک انہوں نے پیش گوئی کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ہینڈل ہے وہ بھی اسی طرح سے، وہ میں جو کہہ رہی ہوں نا کہ درجہ حرارت کم نہیں ہو رہا بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو گزشتہ کچھ عرصے سے خصوصاً پچھلے چند دنوں سے ایک بدنصیبی کی علامت ایک بے نامی سینیٹر ان کو کہا گیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل ہینڈل ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں، عمران خان اور ان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہے اس کو سخت مذمت کی گئی ہے اس کی۔ آپ اس سارے پیٹرن کو دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران خان، یہ فیصل واڈا ہی کہتے پائے گئے تھے کہ اگر عمران خان بشرا بی بی کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے اچھا ہوگا، ان کی سیاست کے لیے اچھا ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے صورتحال ڈیولپ ہوئی، پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کی جو بہن علیمہ خان ہے وہ شیر افضل مروت نے کہا کہ وہ جاسوسی کرتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیٹرن ناقابل سمجھ بھی اس سینس میں ہے کہ شاید یا تو بیانیہ بنانے کے لیے جو بھی چیزیں کی جاتی ہیں یا تو وہ اس طرح سے لائک کیا کہیں کہ اب یہ ساری صورتحال میں، کیونکہ جس طرح سے عمران خان کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ماضی میں کن کن شخصیات کو نہیں یہ قرار دیا گیا اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا ہے، کچھ لوگ یہ بھی اس کو کر رہے ہیں فریم اس طرح سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نئی تقرریوں کے بعد سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، تو جس طرح سے سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہے تو عمران خان بھی اسی طرح سے، جیسے کہ نواز شریف نے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست تھی وہ کی تھی اور اس کے بعد ہی وہ بارگین کی پوزیشن میں آئے تھے، لیکن جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ چارج کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ظاہر ہے ڈیتھ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ کیا بھٹو کے طرز پر عمران خان کو جو ہے کیا واقعی
کراچی میں کوئی اسیسینیشن ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے؟ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو اس وقت رولنگ گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این، ان کے جو سربراہ ہیں نواز شریف جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے، ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی بات چیت ہوتی تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کی بیٹی نے اور بھائی نے پولیٹیکل بارگین اور ان کی پارٹی نے جس طرح ایفرٹس کر کے یہ ساری مصالحت کی سیاست جو کی ہے وہ عمران خان نہیں کر پا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کے لیے شاید کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن لیڈرز چاہے سینٹ میں ہو اسمبلی میں ہو، ان کی جو تقرریاں ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اور یہ ساری صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں سے کہ جو تو قابل قبول ہیں اگر ان کو لگایا جائے، یعنی کہ اب محمود خان اچکزئی تو تقریباً 30 سال تک انہی دونوں جماعتوں کے ساتھ وہ ایوان میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این خاص طور پر، تو ایون کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی وہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کنٹینر سے اپنی راہیں جدا کر لی تھی۔ تو اب اس ساری صورتحال میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ جب عمران خان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہیں تو پھر وہ جو ہے ان کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ ابھی بطور اپوزیشن لیڈر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر بیرسٹر گوہر یا کسی ایسی شخصیت کو بنا دیا جائے تو شاید گورنمنٹ جو ہے ان کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن کر دے گی۔ اب اس ساری صورتحال میں وہ جو ایک مائٹ از رائٹ کی صورتحال ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس بات پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنی ایتھیکل سیاست جو ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے، تو گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ ایون آف دی کیمپ وہ یہ کہتے بھی پائے جاتے ہیں کہ کون سے ایتھکس، جب وہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ ہے تو پھر جو عمران خان نے کرنا تھا ان کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ پولیٹیکل جو انتقام ہے وہ لیں گے، وہ ہم پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے تو ہمارا موقع بنے تو ہم ان پہ لگا دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کیا یہ حل ہے پاکستان کے مسائل کا؟ جس طرح سے ہم چیزوں کی طرف ایک وہ کہہ لیں کہ گرما گرمی سیاسی جو چل رہی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، اور اگر یہی ساری چیزیں چلتی رہیں اور بھیج کا رستہ نہ نکلا تو کیا پاکستان کوئی نیا تناؤ، کوئی نئی ٹینشن سیاسی طور پر افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا صورتحال بہتری کی طرف نہیں جائے گی؟ کون ہوگا جو کہ اٹھے گا اور وہ چاہے گا کہ تمام تر ایک بڑا قومی مکالمہ یا ڈائیلاگ جو ہے وہ ترتیب دیا جائے تاکہ اس سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ کیونکہ دیکھیں اگر یہاں پہ بہت سارے لوگ مثالیں دے رہے ہیں جی، اس سے پہلے الطاف حسین بھی مائنس ہوا، نواز شریف بھی مائنس ہوئے تھے، ایون بھٹو مائنس ہوا، سب مائنس ہو گئے۔ اب ان سارے سیاستدانوں کو اگر دیکھتے ہوئے ان کی ہسٹری بات کی جائے تو عمران خان جو ہے نہ وہ ملک سے بھاگا ہے، نہ اس نے کوئی وہ کہہ لیں کہ ڈیل کر کے اس نے اپنی چیزیں جو ہے وہ سموتھ کرنے کی کوشش کیا، وہ کنٹینیوسلی ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سٹرگل کر رہا ہے۔ تو اس ساری سٹرگل میں اگر دیکھیں کہ سابق وزیر اعظم کو آرٹیکل 6 لگانے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا، نہ صرف گورنمنٹ کے لیے، مقتدرہ کے لیے، بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اگر پریسر کے بعد سے ہم ریاکشنز کی بات کریں اور جس طرح سے جلسے میں ابھی کوہاٹ میں جلسہ ہوگا پھر کیا صورتحال ہوگی، اور جس طرح سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے یہ بھی ہم نے گفتگو سنی کہ اگر وہ قبائلی ہے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، تو کیا ہم نے انہی تعصبات کی نظر کرتے ہوئے اس ساری سیاست کو اور عمران خان کو کیا ڈائیلاگ کے ذریعے ڈیل کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے یا کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے؟ اب یہ جو سارا تناؤ ہے اس میں ایک صورتحال نظر آ رہی ہے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ عمران خان بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جائے کہ عمران خان پہ آرٹیکل 6 لگا دو، دوسری طرف یہ کہا جائے کہ ہم اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر ری ایکشن کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ گفتگو جو ایم این اے ہیں جو شفقت عباس سوان سرگودا سے پاکستان تحریک انصاف کے، ان سمیت ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے، جتنے بھی آج کی بھی جو ساری گفتگو ہوئی ہے مختلف ٹاک شوز میں بھی آپ نے سنی دیکھی ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ اس ساری سچویشن میں صورتحال یہی بنتی ہے جس طرح سے محمود خان اچکزئی، ایون علامہ راجہ ناصر عباس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر دی گارنٹرز، اور عمران خان نے بات چیت کا اور ڈائیلاگ کا جو سارا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو پاور آف اٹارنی پی ٹی آئی کی ان کے پاس ہے۔ تو اگر گورنمنٹ یہ ہیلے بہانے بنائے گی جی محمود اچکزئی بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، علامہ راجہ ناصر بھی قابل قبول نہیں ہے، ہمیں پی ٹی آئی بھی قابل قبول نہیں ہے، عمران خان بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح حل نہیں نکلے گا۔ اور میرے خیال میں عوام
یہ والے نتیجے جو ہیں، جو ابھی کی صورتحال ہم عوام کی بات کریں گے مائنس نیوز میں، کہ مائنس عوام آپ مائنس عمران خان نہیں کر سکتے ہیں۔ فی الوقت جو ٹمپریچر بھی ہے، جو صورتحال بھی ہے، عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، اور جس طرح سے ہم آج اتنے سالوں بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو قومی شہید کہنے کی قرارداد کے پی سے منظور کرواتے ہیں، تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے ساتھ کچھ اس طرح سے نمٹ لیا جائے گا اور بعد میں دیکھی جائے گی، تو وہ بات کسی نے نہیں دیکھی، بلکہ جو ڈرائنگ روم کی پالیٹکس ہے، یہ ہم الیکشن کے ٹائم پر بھی کہا کرتے تھے، اور یہ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کے معروضی حالات کو مد نظر نہ رکھا اور ہم نے کچھ اس قسم کے فیصلے کیے جو کہ چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، سیاستدان ہیں یا کوئی اور ہے، اس کی ایگوز کو لے کر فیصلے کرنے ہیں، تو وہ پاکستان کے حق میں نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یا ان کی بہنوں نے عمران خان کی انڈین چینلز کو کیوں انٹرویوز دیے، تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کو ٹرائل کر کے پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہو؟ تو ایسی چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ایس پی پلس میں بہت ساری ایسی کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم پر بین الاقوامی سطح پر ہم پر ہیں، اور جس طرح سے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، یا پھر فریڈم آف پولیٹکس ہے، یہ ساری کمپرومائز اس وقت نظر آ رہی ہیں، صاف نظر آ رہا ہے۔ خدارہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ ساری چیز کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں کہا گیا تو یہ پھر دیوانے کا خواب ہے کہ عمران خان کو اس طرح سے آپ ٹرائل کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ شاید پاور سے ہم افغانستان، انڈیا یا ایران یا دیگر محاذوں پر تو لڑ بھی سکتے ہیں، شاید جنگیں جیت بھی سکتے ہیں، اور عوام کی جو ہر طرح کی سی ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گی، لیکن فی الوقت جو معروضی حالات بتا رہے ہیں پاکستان کے، اور جو عوام کی نبض ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور کسی بھی قسم کا ایڈونچر یا آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کو ٹرائل کرنا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی یا جس بھی طرح کی غلطی کہیں وہ ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا قومی مکالمہ ہوگا، سب بیٹھیں گے اور بات چیت کے ذریعے سارے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے، اور آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے طے کر رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کی جو اوپینین ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔